حرکت میں آئے گی تو جتنے بھی اندر کے جو آرگن ہیں وہ صحیح کام نہیں کر رہے ہیں یا کوئی مرض ہے وہ نکلے گا. اور ان تمام چیزوں کو ہٹ کے، لوجک سے بھی ہٹ کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے فرما دیا کہ حجامہ میں شفا ہے. بلکہ میں اس میں ایک دو حدیثیں اور سنانا چاہوں گا کہ حضرت سمرت بن جندب فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی فزارہ قبیلے کا ایک دیہاتی آیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حجامہ کر رہا تھا. اچھا. بس حجام نے بلیڈ سے کٹ لگایا تو دیہاتی نے تعجب سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حجامہ ہے، یہ ان سب علاجوں سے بہتر ہے جو لوگ اختیار کرتے ہیں. اچھا. پھر ایک حدیث ہے، حضرت مالک بن سوسطہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا فرشتوں کی جس جماعت پر بھی گزر ہوا، انہوں نے مجھے حجامہ سے علاج کرنے کو کہا. یعنی فرشتوں نے تلقین کری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر کہ آپ اپنی امت کو حجامہ کرنے کا حکم دیں. تو اس طرح کی لاتعداد حدیثیں موجود ہیں کہ یعنی ایک اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس رات فرشتوں کی جس جماعت پر بھی گزر ہوا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اپنی امت کو حجامہ سے علاج کرنے کا حکم فرمائیں. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اور ایسی لاتعداد حدیثیں موجود ہیں کہ اس سے دلیل ملتی ہے کہ حجامہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور اس صحابہ کو بھی کرنے کی تلقین کری اور اس سے شفا بھی ملی. پھر معراج پر فرشتے جب کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی کہہ رہے ہیں، تو اللہ پاک ہی کہلوا رہے ہیں، تو اللہ کا حکم بھی ہے، نبی کا فرمان بھی ہے، اور پھر ایک بہترین علاج بھی ہے. اس کو غیر مسلموں نے اپنا لیا ہے اور اس سے لاتعداد وہ فائدے حاصل کر رہے ہیں، لیکن مسلمان اس سے غافل ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے. کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں، میں ان کو جب بتاتا ہوں وہ حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ حجامہ کو سمجھتے ہیں شاید بال مونڈنے کو کہہ رہے ہیں کہ سر کے بال منڈوانے ہیں. بھائی حجامہ جو ہے وہ ایک سنت علاج ہے اور اس کو آپ اختیار کریں گے انشاءاللہ اس سے شفا ملے گی. بہت سے مذہبی لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں اس کو. کراچی میں بہت سے ایسے مقامات ہیں وہاں حجامہ کرایا جاتا ہے اور بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. میں نے خود ایک خاتون کا حجامہ کیا، ان کو عرق النساء کا درد تھا، الحمدللہ وہ صحیح ہو گئی. اس میں مردانہ بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، زنانہ بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اور ایسی ایسی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے جن کا علاج ہی نہیں ہے. اچھا. اور حجامہ سے شفا ملتی ہے. ساری بات یقین کے اوپر ہے. یہاں تک کہ ایک اس میں حدیث اور ملتی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر حجامہ لگوایا. اچھا. اب اس جگہ یہاں پہ ایک نیچے انہوں نے تھوڑا اضافہ کیا ہے عربی میں کہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الطب النبوی صفحہ نمبر 146 میں لکھتے ہیں، یعنی بعض کم علم لوگوں نے اس حدیث پر اشکال کیا ہے کہ کہاں حجامت اور کہاں جادو، اور کیا تعلق ہے اس بیماری اور اس دوا کے درمیان. اگر اعتراض کرنے والا بقرات، ابن سینا یا ان جیسا دیگر حکیموں کو دیکھتا کہ وہ حجامہ سے جادو کا علاج کرتے ہیں تو وہ ضرور اس کو مان جاتا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حجامہ کے ذریعے جادو کا علاج ایسی ذات نے کیا ہے جس کی پہچان اور فضیلت کے بارے میں ذرا بھی شک نہیں کیا جا سکتا. یعنی حجامہ کے ذریعے جادو کے علاج میں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو کیا گیا آپ نے اپنے سر کا یہاں کا حجامہ کرایا. اور ایک مقام تو ایسا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر جو حجامہ ہے وہ ایک مقام ہے وہاں پر لگوایا، اس کو کہتے ہیں الکاہل. یہ دونوں مونڈوں کے درمیان میں ایک مقام ہے پشت پہ، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ زیادہ تر لگوائی. اور کتنے ڈاکٹرز کا کہنا ہے جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے وہ خود ایلوپیتھک ڈاکٹر ہیں اور ایران کی بھی ایک ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے. صحیح. تو جتنے طریقہ علاج ہیں وہ اس کو مانتے ہیں کہ 70 قسم کی بیماریوں سے ایک خالی پوائنٹس کے لگانے سے ہی 70 قسم کی بیماریوں سے شفا ہو جاتی ہے. اور اس میں ایک کالر کو ہم شامل کر لیں، بہت دیر سے ہم نے شامل نہیں کیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ٹیکسلا سے سائمہ ثاقب بات کر رہی ہوں. جی سائمہ. 3 سال ہو گیا میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ 3 سال کی ہو گیا. اس کے بعد مجھے ڈپریشن ہو گیا تھا. پھر میں نے سائیکیٹرسٹ سے دوائیں لی ہیں، لیکن مجھے تکلیف کوئی سائیکیٹرسٹ کی تکلیف نہیں تھی، صرف مجھے نیند نہیں آتی تھی. اب میں وہ دوائیں چھوڑنا چاہتی ہوں، میں نے بہت کام کر دی ہیں، لیکن وہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، مطلب نیند نہیں آتی. ان دوائیوں کا آپ کو پتا ہے سائڈ افیکٹ ہوتا ہے.
تھوڑا بہت اثر ہوتا ہے، لیکن میں کیسے چھوڑوں اس کے مطلب کیا میں آپ مجھے بتائیں. بس اب وہ دوائیاں آپ سے چھوٹ نہیں رہی ہیں، اس کی آپ عادی ہو گئی ہیں کھانے کی. سمجھ نہیں آئی. نہیں، میں نے کہا وہ دوائیاں چھوڑنا چاہتی ہیں لیکن وہ آپ میں چھوڑنا چاہتی ہوں. نہیں، وہ آپ چھوڑ نہیں پا رہی ہیں اس لیے کہ آپ ان کی عادی ہو گئی ہیں. عادی نہیں ہوئی، میں نے اپنے آپ کو عادی نہیں کیا، شکر الحمدللہ، لیکن مجھے نیند نہیں آتی. دوائیاں میں چھوڑ دوں مجھے نیند نہیں آتی. اچھا، اگر آپ دوائیاں نہیں، ایک سوال اور ہے، وہ دوائیاں کھاتی ہیں تو نیند آتی ہے اور وہ دوائیاں نہیں کھاتی تو نیند نہیں آتی؟ دوائیاں کھاتی ہوں تو نیند آتی ہے، لیکن وہ سائیکیٹرسٹ کی دوائیں ہیں، اب میں نے چھوڑ دی ہیں، شکر الحمدللہ. تو چلیں، آپ نے سائمہ نام بتایا نا جی، آپ نے ہمیں کال کیا اور آپ نے جو پرابلم شیئر کیا، پہلے ہم اس کا جواب دیتے ہیں اور پھر ہم اپنے موضوع کے حوالے سے ہم بات کریں گے. کیا آپ انہیں کہیں گے جو ان کا سائیکیٹری کا کوئی پرابلم ہوا، 3 سال سے علاج کیا، اب وہ دوائیں چھوڑنا چاہتی ہیں لیکن دوائیں چھوڑتی ہیں تو نیند نہیں آتی ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ میں نے پچھلے پروگراموں میں نسخے بتائے ہوئے ہیں. ایک تو روغن بنفشہ، روغن کدو شیری اور روغن خشخاش. اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے کہہ دوں کہ کاغذ اور پینسل. جی. جی، آپ سے گزارش ہے کہ جو آپ نے ابھی نیند نہ آنے کا پرابلم شیئر کیا ہے، آپ ایک کاغذ اور پینسل اپنے ساتھ رکھ لیں تاکہ آپ کو مجاہد صاحب جو ایک نسخہ تجویز کریں وہ آپ لکھ سکیں، اس کی تعداد لکھ سکیں، اس کا نام لکھ سکیں، منزہ کا کتنی تعداد میں لینا ہے، کس طرح سے اس کا استعمال کرنا ہے. اور انشاءاللہ ہمیں اللہ سے پوری امید ہے کہ اگر یہ آپ نے نسخہ بتائے ہوئے طریقے سے بنا لیا اور استعمال کر لیا تو آپ کو نیند نہ آنے کا پرابلم ختم ہو جائے گا اور دوائیاں جو آپ کو سائیکیٹرسٹ نے دی وہ دوائیاں بھی آپ کی چھوٹ جائیں گی. جی، روغن بنفشہ لے لیں گے. روغن بنفشہ. جی، روغن کدو شیری لے لیں اور روغن خشخاش. روغن بنفشہ، روغن کدو شیری اور روغن خشخاش. تینوں روغنوں کو ہم وزن لے کے ملا کے بوٹل میں بند کر کے رکھ لیں. 100 گرام یا 120 ml کی بوتلیں پیکنگ میں مل جاتی ہیں باہر. اچھا، 120 ml کی جو بوٹلز ہیں، ہاں، وہ تینوں بوٹل. جی، تینوں کو ملا کے اور مکس کر کے رکھ لیں. روزانہ رات کو سوتے وقت تھوڑا سا ہتھیلی میں نکال کے اور تالو کے اوپر اس کو جس کریں. اچھا. اور 100 دفعہ یہ نا سوتے وقت درود شریف پڑھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ بہت ساری روایتیں ہیں کہ درود شریف جو ہے وہ تمام یعنی بیماریوں کی لیے شفا ہے اور پرسکون نیند درود شریف سے آتی ہے. تو مسلمانوں کے لیے تو یہ بہترین نسخہ ہے روحانی. دوسرا یہ کہ یہ اپنے بادام لے لیں، 4 بادام اور آدھا ٹی اسپون جو ہے خشخاش لے لیں اور اس میں 2 کالی مرچیں ملا لیں اور تھوڑی سی اس میں سونف ملا لیں. اچھا. آدھا چمچے کے قریب. اور 4 مغز جو ہیں علیحدہ پنساری سے لیں، کیونکہ پنساری جو ہیں وہ 1-2 مغزوں کو 4 مغز کہہ کے دے دیتے ہیں. تو چاروں مغز علیحدہ لے کے اور وہ بھی آدھی چمچی ملا کے اور ان کو خوب باریک پیسیں اور اس کو ایک فرائی پین میں ڈال کے مکھن کے ساتھ 2 الائچیوں کا بغار دے کے اور وہ حریرہ سا بن جائے گا، وہ رات کو سوتے وقت پئیں. اچھا. بہت پرسکون نیند آئے گی، دماغی ٹینشن ڈپریشن ان کا دور ہوگا. صحیح. جی، آپ جو ہمیں کال کیا اور آپ